اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وآلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جب رمضان آنے والا ہوتا ہے تو تراویح ایک ایسی چیز ہے جس کے ہم سب منتظر ہوتے ہیں۔ آج اس سیشن میں ہم تراویح سے ریلیٹڈ کچھ احکام اور آداب جانتے ہیں۔ یہ ہم سب کو پتہ ہی ہے، لیکن ایک یاد دہانی کے طور پر اپنی نالج ریفریش کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام کا بہت اہتمام کرتے، یعنی رات میں کھڑے ہو کر عبادت کرنا۔ رمضان میں اور بھی زیادہ کرتے۔ عام دنوں میں رات کی نماز کو قیام اللیل یا تہجد کہا جاتا ہے، لیکن یہی قیام جب رمضان میں کیا جاتا ہے اسے تراویح کہتے ہیں۔ قیام اللیل یا تہجد کو منفرد ہی ادا کی جاتی ہے۔ تراویح منفرد بھی پڑھ سکتے ہیں اور جماعت سے بھی۔ رمضان میں قیام کرنے کی یعنی تراویح پڑھنے کی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ترغیب دی ہے۔ تراویح رمضان کے مہینے کی ایکسکلوسیو خصوصیت ہے اور ایک تاکید شدہ سنت ہے۔ تراویح بیسیکلی رمضان کے دو ہائیلی ریکمینڈڈ ایکشنز کو جمع کرنا ہے، قرآن اور قیام۔ تراویح کی فضیلت کے لیے جو ویل نون حدیث آتی ہے اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے ایمان کے ساتھ اور ثواب کی نیت سے رمضان میں قیام کیا اس کے پچھلے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ تراویح کی نماز عشاء سے فجر کے درمیان کبھی بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اکثر عشاء کے ساتھ ہی اسے ادا کی جاتی ہے۔ یہ وہ نماز ہے جو عشاء کے بعد اور وتر سے پہلے پڑھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذاتی عمل یہ تھا کہ وہ کبھی بھی 11 یا 13 رکعت سے زیادہ نماز ادا نہیں کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیام گھر پر ہی ادا کرتے تھے۔ مسجد میں باجماعت تراویح کی ابتدا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی کی تھی۔ اپنی زندگی کے آخری رمضان میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 رات مسجد میں جماعت سے تراویح پڑھائی، پھر نہیں پڑھائی اور فرمایا کہ تم کہیں اسے فرض نہ سمجھ لو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تراویح انفرادی طور پر ہی ادا کی جاتی تھی یا لوگ مسجد میں الگ الگ اسمال گروپس میں پڑھتے تھے۔ جب عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ خلیفہ تھے انہوں نے تراویح کو مسجد میں جماعت سے پڑھوانا شروع کیا تاکہ امت میں اتحاد ہو اور تمام لوگ ایک امام کے پیچھے با جماعت اسے ادا کر سکے۔ انہوں نے بہتر سمجھا کہ سب کو یونائٹ کیا جائے۔ اب تراویح کو فرض کنسیڈر کیے جانے کا اندیشہ بھی نہیں تھا کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے سنت قرار کر چکے تھے۔ تمام صحابہ نے عمر رضی اللہ عنہ کے اس عمل کو قبول کیا اور اس کے بعد تابعین اور تمام جنریشنز نے بھی اتفاق کیا اور یہ پریکٹس تب سے جاری ہے۔ اس پریکٹس کے سب کے ایکسیپٹ کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کا جواز ملتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، اللہ میری امت کو گمراہی پر متفق نہیں کرے گا۔ ہم سب کے مختلف حالات ہوتے ہیں، اللہ یہ جانتے ہیں، اس لیے تراویح کو فرض نہیں کیا، اسے سنت عمل قرار دیا کہ جو چاہے بے پناہ اجر سمیٹ لے اور جو نہ کر پائے اس سے کوئی جواب دہی نہ طلب ہو اور گناہ بھی نہ ہو۔ اور اسے اتنا فلیکسیبل بنایا کہ کوئی بھی اسے اپنی سچویشن کے مطابق جس طرح ادا کر سکے کر پائے، یعنی تراویح کو منفرد بھی پڑھ سکتے ہیں یا جماعت سے بھی، 8 رکعت بھی پڑھ سکتے ہیں یا 20 بھی، چھوٹی رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں یا لمبی بھی، قرآن کو کنٹینیوٹی میں بھی پڑھ سکتے ہیں اور رینڈملی بھی، رات کے پہلے حصے میں بھی پڑھ سکتے ہیں یا آخری حصے میں بھی، حافظے سے بھی پڑھ سکتے ہیں یا مصحف میں دیکھ کر بھی، گھر پر بھی پڑھ سکتے ہیں اور مسجد میں بھی۔ تراویح کے نمبر آف رکعتس کے تعلق سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی نمبر نہیں بتایا کیونکہ یہ نفل نماز ہے، جتنی گنجائش ہو اتنی پڑھ سکتے ہیں، بس ہر نفل نماز کی طرح 2 کر کے پڑھنا ہے۔ جماعت سے جب پڑھائی جاتی ہے تو ایک سٹینڈرڈ سیٹ ہے، یا تو 8 رکعت یا 20، دونوں درست ہے۔ منیمم 2 رکعت ہے، سنت 8 ہے اور 20 پر سب کا اجماع ہے۔ زیادہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور کم بھی۔
امپورٹنٹ یہ ہے کہ نماز میں خشوع ہو، رکوع اور سجود اطمینان سے ہو. کوانٹٹی سے زیادہ کوالٹی امپورٹنٹ ہے. تراویح پڑھنے کی ایک بہت فلیکسیبل چیز یہ ہے کہ اسے منفرد بھی ادا کی جا سکتی ہے، گھر میں جماعت بنا کر بھی، مسجد میں جماعت سے بھی. بہتر جماعت سے پڑھنے کو کہا گیا ہے. تنہا تراویح پڑھنا اچھا عمل ہے جو اپنے ٹائم کی کنوینئنس سے ادا کر سکتے ہیں. اکیلے پڑھتے ہیں تو ایک اچھا موقع ہے اپنے حفظ کیے ہوئے سورے دہرانے کا. پوری قرآن اس میں ختم کرنے کا کوئی کمپلشن نہیں ہے. سورے ریپیٹ بھی کیے جا سکتے ہیں، یعنی چند صورتوں کو ہر رکعت میں پڑھنا بھی جائز ہے. مصحف میں دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں کیونکہ یہ نفل نماز ہے اور نفل نماز میں مصحف میں دیکھ کر پڑھا جا سکتا ہے. عورت کا گھر کے اندر نماز پڑھنا بہتر کہا گیا ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ مسجد میں نہیں جا سکتی یا جماعت جوائن نہیں کر سکتی. زیادہ پسندیدہ اور افضل عورت کے لیے گھر پر بتایا گیا ہے. گھر کی عورتیں یا کچھ عورتیں اگر مل کر اکٹھے جماعت بنا کر پڑھنا چاہے تو کوئی حرج نہیں. عورتیں عورتوں کی امامت کروا سکتی ہیں. یہ ایکچولی ایک اچھا موقع ہے اپنی بیٹیوں کو ساتھ لے کر تراویح پڑھنے کا اگر مسجد جانا ممکن نہ ہو. امامت کا سب سے زیادہ حقدار وہ ہوتا ہے جو نماز کے احکام کا زیادہ علم رکھتا ہو، جماعت سے پڑھانے کے آداب جانتا ہو اور جس نے قرآن کا زیادہ پورشن حفظ کیا ہو. اسی طرح ایک نابالغ بچہ اگر حافظ ہو تو وہ بھی تراویح کی امامت کروا سکتا ہے اگر وہ یہ سارے ریکوائرمنٹس پورے کرتا ہے. یاد رہے کہ عورت مردوں کی امامت نہیں کرا سکتی، چھوٹے لڑکوں کی بھی نہیں. مسجد میں تراویح ادا کرنا کئی لوگوں کے لیے رمضان کا مین اٹریکشن ہوتا ہے. ہر رات مسجد جا کر تراویح پڑھنے کی ایکسائٹمنٹ ہی الگ ہوتی ہے. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ تراویح کو مسجد میں ادا کرنے سے فیملی بانڈنگ بھی اسٹرانگ ہوتی ہے اور کمیونٹی لائف بھی. جماعت سے پڑھنے کا اجر بھی ملٹیپلائی ہو جاتا ہے. بچپن میں مساجد میں ادا کی گئی تراویح کی یادیں ہمیشہ یادگار رہتی ہیں اور ہمارے تراویح کے ساتھی بھی خاص ہوتے ہیں. جماعت سے متعلق کچھ احکام پر نظر ڈالتے ہیں جو آنے والے تراویحوں میں ہمیں یاد رکھنے چاہیے. اگر کوئی امام کے ساتھ تراویح سٹارٹ کرے اور درمیان میں چلا جائے کچھ رکعت پڑھ کر تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ یہ نفل نماز ہے، جتنی چاہے پڑھ سکتے ہیں. لیکن اگر کوئی رک کر امام کے ساتھ پوری نماز پڑھے تو اس سے پوری رات عبادت کرنے کا ثواب ملے گا، چاہے رات کے کچھ حصے میں ہی کیوں نہ عبادت کی گئی ہو. صفیں درست کرنا ایک اہم چیز ہے جس سے اکثر عورتیں غفلت برتتی ہیں. جب ہم مسجد میں جائیں تو اپنی من پسند جگہ ڈھونڈ کر نہ بیٹھیں، بلکہ پہلے پہلی صف پوری کریں، پھر دوسری اینڈ سو آن. اگر مرد اور عورتیں ہیں تو عورتوں کے لیے بہترین صفیں وہ ہیں جو پیچھے کی طرف ہو، لیکن صرف عورتیں ہوں ایک الگ ڈیزگنیٹڈ ایریا میں تو اول صفیں بہترین صفیں ہوتی ہیں. اگر امام سے نماز کے دوران قرآن کی ریسیٹیشن میں کوئی غلطی ہو جائے تو انہیں الرٹ کرنے مرد سبحان اللہ کہیں گے اور عورتیں کلیپ کریں گی. امام اور مقتدی دونوں تراویح کی نماز کے دوران قرآن میں دیکھ سکتے ہیں. حدیث میں بہترین جگہ مسجد بتائی گئی ہے، لہٰذا اس کا احترام کرنا ضروری ہے. مسجد جانے کے کچھ آداب پر اب نظر ڈالتے ہیں. عورتوں کو تلقین کی گئی ہے کہ مسجد جائیں تو میک اپ، پرفیوم یا ایسی کوئی چیز کا استعمال نہ کریں جس سے مرد اٹریکٹ ہو. آرام سے وقار سے چل کر مسجد کی طرف جانا چاہیے. گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جاتے وقت کے لیے ایک دعا سکھائی گئی ہے جسے عام طور پر دعائے نور کہا جاتا ہے. اسے پڑھنا سنت ہے. مسجد میں رائٹ پاؤں کے ساتھ داخل ہونا چاہیے اور مسجد میں داخل ہوتے وقت کی دعا پڑھنی چاہیے. اگر وقت ہو تو تحیۃ المسجد پڑھنا چاہیے. یہ 2 رکعت نفل نماز ہے جو مسجد میں جانے کے بعد سب سے پہلے پڑھتے ہیں. اونچی آواز میں بات کرنے سے پرہیز کرنا چاہیے. مسجد میں اونچی آواز میں قرآن کی تلاوت کرنے سے بھی منع کیا گیا ہے. مسجد میں زور سے ہنسنا نہیں چاہیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد جا کر نماز پڑھنے والوں کے لیے پیاز اور لہسن کھا کے جانے سے منع کیا ہے.
تراویح میں بھی ہمیں اس بات کو یاد رکھنا چاہیے۔ عورتیں اگر مسجد جاتی ہیں تراویح پڑھنے تو یہ حکم ان پر بھی اپلائی ہوتا ہے۔ فون سائلنٹ کرنے کے بارے میں سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن کرتا کوئی نہیں ہے۔ ارجنٹ کالز اور میسیجز کے علاوہ فون نکالنا درست نہیں ہے۔ مسجد میں بیٹھے بچوں کے ہاتھ میں فون دیکھنا جس میں وہ ویڈیوز دیکھ رہے ہوں یا گیمز کھیل رہے ہوں ایک مایوس کن منظر ہوتا ہے۔ بے شک انہیں ایک جگہ چپ چاپ بٹھانا ہو، پر اس کے اور طریقے بھی ہیں جس سے دوسرے بھی ڈسٹرب نہ ہوں۔ اسمال ایکٹیویٹی بکس یا بنا آواز کے ٹوائز بھی دیے جا سکتے ہیں۔ مسجد میں اشعار پڑھنے سے منع کیا گیا ہے۔ فون میں ہم کیا کچھ گند اور غیر ضروری چیزیں نہیں دیکھتے۔ خرید و فروخت کی باتیں مسجد میں کرنا الاؤڈ نہیں ہے، اور نہ ہی لاسٹ اینڈ فاؤنڈ کی، اور نہ کوئی اعلانات کرنا درست ہے۔ اسی طرح شاپنگ اور چیزوں پر لگی سیل کی باتیں بھی اوائڈ کرنی چاہیے۔ مسجد میں کچرا ڈالنے سے گریز کرنا چاہیے، جیسے ٹیشوز، ریپرز، پانی کی خالی بوٹلز وغیرہ۔ اللہ نے ہمیں مساجد کی تعظیم کا حکم دیا ہے۔ ایک اور چیز دیکھی جاتی ہے کہ جس جگہ پر جوتے چھوڑے جاتے ہیں وہاں غفلت بڑھتی جاتی ہے۔ اگر ہر شخص اپنا اپنا فٹ ویئر آرگنائز طریقے سے رکھے تو آنے جانے والوں کو مشکل بھی نہیں ہوگی اور اچھے اخلاق کا مظاہرہ بھی ہوگا۔ مسجدوں میں کشادگی پیدا کرنے کو کہا گیا ہے، یعنی آنے والوں کو جگہ دینا ہے کھلے دل سے۔ نماز پڑھنے کے علاوہ جو مسجد میں کام کیے جا سکتے ہیں وہ ہیں قرآن کی تلاوت، ذکر، تسبیح، استغفار۔ مسجد سے نکلتے وقت پہلے لیفٹ پاؤں باہر رکھنا چاہیے اور اس کی دعا پڑھنی چاہیے۔ سلمہ رضی اللہ عنہا کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ عورتیں مردوں سے پہلے مسجد سے نکل جائیں اور مرد ان کے نکلنے کا انتظار کرے پھر نکلے۔ نظر ڈالتے ہیں تراویح میں ہونے والے کچھ مسٹیکس پر۔ تراویح کی نماز کو 2 کر کے ہی پڑھنا ہے، 4 رکعت کا ایک سیٹ نہیں پڑھ سکتے، یعنی ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرنا ہوگا۔ تراویح کی 2 رکعت نماز ہونے کے بعد دوسری جب کھڑی ہو تو رکوع سے جسٹ پہلے جوائن کرنے کا معمول نہیں بنانا چاہیے۔ ایون دو تراویح گھر پر بھی پڑھی جا سکتی ہے، مساجد میں پڑھنا ترک نہیں کرنا چاہیے۔ کچھ اسکالرز تراویح کی نماز کو فرض کفایہ بتاتے ہیں، یعنی کمیونٹی میں سے کسی کو تو مسجد میں اسے ادا کرنا چاہیے۔ کووڈ کا ٹائم ایکسیپشن تھا، لیکن مساجد میں تراویح کا اہتمام ہونا چاہیے۔ یہ سوچنا غلط ہے کہ تراویح نہ پڑھنے سے روزہ قبول نہیں ہوگا۔ روزہ فرض ہے اور تراویح سنت ہے۔ تراویح کی 4 رکعت ہونے کے بعد امام کا تھوڑا بریک لینا مستحب ہے۔ تراویح ورڈ کے معنی ہی ہیں ریسٹ کرنا۔ ایسا کرنا لازمی نہیں ہے، لیکن اس دوران اجتماعی طور پر درود پڑھنا، تسبیح کرنا یا اجتماعی دعا کرنا درست نہیں ہے۔ ہمارے معاشرے میں 1 شب شبینہ یا 3 شب شبینہ ہوتا ہے، یعنی 1 رات کی تراویح میں یا 3 رات کی تراویح میں تمام قرآن مکمل کرنا۔ یہ درست نہیں ہے۔ رمضان میں قرآن کا دور مکمل کرنے کا کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ رمضان میں ہر رات قیام کرنا سنت ہے، نہ کہ کچھ رات کیے اور چھوڑ دیے۔ قرآن مکمل کرنا ایک الگ سنت ہے، انہیں کمبائن کرنا ضروری نہیں۔ اپنے آپ پر برڈن لے کے ایسا کرنے کی کوئی کمپلشن نہیں ہے۔ اگر کوئی شخص رمضان کے مہینے میں اپنے پروفیشن میں یا دیگر کمٹمنٹس میں بزی رہتا ہے اور ہر روز تراویح نہیں اٹینڈ کر پاتا تو اس کے پاس جتنا بھی ٹائم ہے اس میں جتنا ہو سکے اچھی عبادت کر لے تو کافی ہے۔ بنا کوئی جائز وجہ کے تراویح کو ترک نہیں کرنا چاہیے، اس سے جسمانی اور روحانی تربیت ہوتی ہے۔ نفلی عبادت کا گولڈن رول ہے کہ جب تک شوق رہے کرتے رہنا چاہیے، تکلیف یا تھکاوٹ محسوس ہو تو چھوڑ دینا چاہیے۔ ان نیسیسری برڈن لینا پسند نہیں کیا گیا۔ جیسے کہ میں نے شروع میں کہا تھا، تراویح رمضان کے 2 ہائیلی ریکمینڈڈ ایکشنز کو جمع کرنا ہے، قرآن اور قیام۔ لہٰذا تراویح ادا کر کے ان دونوں ایکشنز پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ اللہ ہم تمام کو اپنی رضا حاصل کرنے کا یہ سنہرا موقع نصیب کرے۔ ہم تمام کو اپنی استطاعت کے مطابق رمضان کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں رمضان کا مہینہ نصیب کرے اور ہمارا شمار ان میں کرے
جنہوں نے اس مہینے میں مغفرت پالی۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔